جی باجی، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں طارق اقبال مغل صاحب اور نگت طارق، جو ان کی بیگم ہیں، اور ماشاءاللہ سے آپ نے ان کا گھر دیکھا، بڑا خوبصورت اور بڑی محنت کا کام کیا ہے۔ باجی آپ بتائیں کہ یہ جو پھول ہیں ان کے ساتھ ہمارا کیا رشتہ ہوتا ہے کہ آپ اتنی صبح سے لے کے شام تک ان کے ساتھ محنت کرتی ہیں؟ بس دیکھیں، السلام علیکم جی۔ اور یہ پھول جو ہیں یہ صرف پھول نہیں ہوتے، یہ ایکچولی پورا ایک انوائرمنٹ، پورا ایک گارڈن ہوتا ہے، اور پورا ایک باغ و بہار جس کو ہم کہتے ہیں۔ ایک گھر اس کے بغیر مکمل نہیں، ایک ملک اس کے بغیر بھی مکمل نہیں ہے، اور کوئی شہر، لاہور تو پہلے بھی باغوں کا شہر کہلایا جاتا تھا، لیکن ایسا جب تک ہم نے اپنے بچپن سے بڑے ہو کے دیکھے یہ باغ سب ختم ہو چکے تھے۔ تو اب یہ باغوں کا شہر آج آپ اس کو ضرور کہہ سکتے ہیں، کیونکہ بہت ساری اویئرنیس ہمیں اب اس کے بارے میں مل جاتی ہے، جبکہ پہلے یہ اویئرنیس نہیں ملا کرتی تھی، اور ہم اس چیز کو دیکھتے تھے کہ کہیں کہیں کسی کے پاس باغ ہے اور اس میں کچھ پھول لگے ہوئے ہیں، اور سڑکوں پہ بھی کبھی کبھار پھول نظر آ جاتے تھے۔ یہ وقت کے ساتھ ساتھ جب سے پاکستان بنا اور جب سے فلورل یہ ہارٹیکلچر گروپ بنا، یہ انگریزوں کے ٹائم سے بنا، اس کے بعد یہ جناح گارڈن اور ریس کورس پارک جیسے آپ کے سامنے ہی یہ باغ کی شکل میں بنا، تو ہم انہی باغوں کو باغ سمجھتے تھے۔ شالامار باغ کبھی کبھار دیکھنے میں آتا تھا، لیکن بہت ہی اجڑا ہوا اور بالکل خالی، ہمیں صرف فوارے اور ایک بارادری نظر آتی تھی۔ لیکن آج گورنمنٹ سے اور بہت سارے لوگوں کی نظر کرم سے، یعنی میں یہ کہوں گی کہ پاکستان کے لاہور کے شہریوں نے اس کے اوپر بہت کام کیا، اور اس کے اوپر وقت بھی لگایا اور انویسٹ بھی کیا، اور بہت سارے اس میں انعامات رکھے، جس کی وجہ سے جو ہاؤس گارڈننگ ہے اس میں اور کچن گارڈننگ میں اب بہت اضافہ ہوا۔ تو جو ہاؤس گارڈننگ ہے اس کے لیے جب انعام شروع ہوئے اور مالیوں کو انعام دینے کی رسم شروع ہوئی، اور یہ گورنمنٹ کے بھی کچھ لوگوں نے اس چیز کو بہت زیادہ پروموٹ کیا اور سپورٹ کیا، لوگوں نے خود اپنی جیب سے بہت سے انہوں نے انعامات دیے، تو لوگوں میں شوق پیدا ہوا، اور یہ تو شوق بچپن سے ہی تھا، اور باغ بھی ملے، اور جو اپنی والدہ کو دیکھا، اپنی بہنوں کو دیکھا، اور باغ کے ساتھ اس میں کام کرتے ہوئے، پھل کے درخت لگاتے ہوئے اور سبزیاں لگاتے ہوئے، تو اسی طرح یہ شوق دن بدن بڑھتا چلا گیا، اور ماشاءاللہ میرے میں نہیں، میرے ہسبینڈ میں، میرے بچوں میں، سب میں یہ اب، اور میرے آگے گرینڈ چلڈرن جو ہیں ان میں بھی یہ اویئرنیس ہے اور یہ شوق باجی چل یہ رہا موسم کے ساتھ چیزیں بدل جاتی ہیں، پھر آپ کو دوبارہ سے اس کو لگانا ہے جی۔ پڑتا ہے۔ یہ کتنے موسم آتے ہیں پھولوں کے لیے؟ پھولوں کے لیے موسم ہمارے پاس تو صرف ایک ہی آتا ہے، جو بہار کا موسم ہے، جو کبھی 1 مہینے کا رہ جاتا ہے، کبھی 2 یا 2.5 مہینے میں، 3 مہینے میں ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ وقتی طور پہ تو یہی ٹائم ہے ہمارے، لیکن جب ہم تھرو آؤٹ بات کرتے ہیں تو اس میں سارے ایسے پودے جو گرین، تھرو آؤٹ گرین رہتے ہیں، درخت ہیں، چیزیں ہیں، یہ سب چیزیں تھرو آؤٹ یہ رہ رہی ہیں، اور ان کو ہم شروع سے لے کے جب ایک باغ میں لگاتے ہیں تو وہ سارا سال اس کو سبزہ دیتی ہیں، اور خوشبو باجی دیتی اس ہیں، کا اور کوئی غصن تعلق جو دیتی ہے ہیں۔ اس سے بھی ہوتا ہے کہ آپ کے گھر کا ماحول اچھا لگتا ہے، خوشبوئیں جو ہیں وہ ہمیں سپورٹ کرتی ہیں، جی اور پرانے بالکل۔ زمانے میں جو آپ باغات کی بات کرتی تھی تو اس میں آموں کے باغ ہوتے تھے، مختلف چیزوں کے باغ ہوتے تھے، پھلوں کے باغ ہوتے تھے، تو لاہور کی پہچان ان باغوں کی وجہ سے تھی۔ جی جی یہ تو بعد کی ڈیولپمنٹ ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتی ہیں، میسیج کیا دینا چاہتی ہیں انویسٹ آئیڈیا ڈونیٹ اسکل کی طرف سے؟ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا جو میسیج ہے اس کو ہم وائرل کریں اس جی حوالے سے جی کہ لوگوں کی کیپیسٹی بلڈنگ ہو۔ ہاں یہ بالکل۔ پھول انسانی صحت کے لیے بھی کام کرتے ہیں، بیماریوں سے بچاتے ہیں؟ جی بالکل، بہت ساری چیزیں ہیں، آپ نے 2-3 سوال ایک ہی میں کر جی دیے۔ ایک تو یہ کہ پھول ایک گھر کو کیسا انوائرمنٹ دیتے ہیں، جو سدا بہار پودے ہیں وہ لگے ہوتے ہیں، تو پھول اس میں جب موسم آتا ہے اس میں لگائے جاتے ہیں تو اس میں اضافہ کرتے ہیں، اور اس میں گھر کا بھی ماحول، آپ کا اپنا موڈ، آپ کی اپنی جو واک صحت۔ انسان کرتا ہے، ایکسرسائز کرنے جاتا ہے، آپ کی بہت ساری ایکسرسائز اسی کام میں ہو جاتی ہے، آپ کام میں مصروف بھی رہتے ہیں، اور آپ کے گھر والے بھی اس میں مصروف رہتے ہیں، اور اس میں جب خوبصورتی آتی ہے اور یہ پھول کھلتے ہیں اور اوپر نیچے ہر آپ کو ایسے ہی طرف، تو خوشی ملتی ہے آپ اس جیسے سے بچوں خوشی کی؟ ملتی ہے، جیسے اپنے بچوں کو پالنے میں اور آپ بڑا یہ کرنے میں بتائیں کہ آپ نے ملتی ہے۔ کئی دفعہ انعامات بھی جیتے، جی
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انعام زیادہ موٹیویشن ہے یا آپ کے انعام ملتا یا نہ ملتا پھر بھی ہمیں ہاں اپنے اندر سے ایک فیلنگ ہے کہ جی ہمیں جی اچھا بالکل. کام کیا؟ انعام جو ہے ایک موٹیویشن ہے اور ایک چھوٹا سا اسپیکٹ ہے اس کا، اور اس سے موٹیویشن ضرور ملتی ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ انعام کے لیے آپ باغ سجائیں. باغ وہی سجائے گا جس کے پاس آپ کے اندر سے کوئی اسکل یا اس کو بنانے کا شوق ہو. یہ شوق کو بہتر کیا جا سکتا ہے، ڈیولپ کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ نئے سرے سے صرف انعام کے لیے اس کو کریٹ نہیں کر سکتے. جی طارق بھائی آپ بتائیں، باجی کے ساتھ آپ کتنا ساتھ دیتے ہیں اس کام کو کرنے کے لیے، اور آپ کی موٹیویشن کیا؟ آپ کی چہرے سے تو لگتا ہے کہ آپ بہت کام کرتے ہیں. بہت شکریہ ملک صاحب. آپ نو ڈاؤٹ جس طریقے سے نگہت نے بتایا ہے ایسے ہی ہے کہ اس کے کام کرنے میں ہم دونوں مل کے کام کرتے ہیں. سلیکشن بھی کی جاتی ہے، اس کے بعد اس کی ڈیزائننگ کی جاتی ہے، اس کے گملے میں اس کے پودے میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ کس کو کس طریقے سے رکھا جائے تاکہ وہ اپنے آؤٹ پٹ خود اپنے آپ کو پریزنٹیشن دے رہا ہو کہ میں کیا چیز ہوں. پھر مختلف طریقے سے آپ نے دیکھا کہ آپ نے ہر کیاری میں لگ بھگ پھول دیکھے ہیں جو کہ ایک اپنا خود آپ نمائش کر رہے ہیں کہ میری پر اٹریکشن دیتے ہیں کہ ہم بھی کچھ اپنے یہاں کھڑے ہیں. تو اس میں ایک تو مل جل کے کام کرتے ہیں، دوسرا یہ سلیکشن خود کرتی ہیں کہ ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے، پھر اس کے بعد ہم اس کی ڈیزائننگ کرتے ہیں اور اس کے اوپر ہمارا کافی ٹائم گزر جاتا ہے اور بڑا اچھا گزرتا ہے. مزے کی بات یہی ہے کہ پھولوں کو سجانے میں، رکھنے میں، اس کو مینیج کرنے میں اور اس کو دیکھنے میں روز ایک زندہ چیز ہے. اس کو جب دیکھتے ہیں تو اگلے دن آ کے دیکھتے ہیں کہ ایک نیا پھول نکلا ہوتا ہے نا، تو ایک بڑی عجیب سی خوشی ہوتی ہے. اور خوشبو اسی چیز میں انوائرمنٹ. ایک عجیب سا مزہ آتا ہے اور آدمی کہتا ہے کہ جیسے ہم اکثر اوقات میاں بیوی یہاں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں جنت دی ہوئی ہے. تو یہ جنت کا ایک ٹکڑا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پہ گھر ہے اور گھر کے اندر یہ اتنا خوبصورت باغ ہے کہ درخت بھی ہے، پھول بھی ہیں اور یہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے. اور اس میں خوشبو بھی آتی ہے، پھولوں کی رنگ برنگے پھولوں کی رنگ برنگی خوشبو ہے جس میں ایک آدمی انجوائے کرتا ہے اور اپنے آپ کو فریش محسوس کرتا ہے. طارق بھائی کبھی آپ کو تتلیاں نظر آئی ہیں؟ بہت. طوطے، پرندے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے ہاں بہت ہیں. اس کو بڑا اچھا سوال جگنو. کیا آپ نے. یہاں پر اس باغ میں یقین کریں کہ جب پھول لگا دیتے ہیں نا تو ہدہد بھی آتی ہے اور بڑی خوبصورت چڑیاں بھی آتی ہیں. ہم نے خود اپنے پھولوں کے اندر ڈیزائننگ بھی کیا ہوا ہے کہ یہ بھی بٹر فلائی بنی ہوئی ہے. آپ لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں آپ، اور سامنے جو ہے نا بڑی بٹر فلائی ہے اڑتی جا رہی ہے، اور ایک رائٹ سائڈ پہ یہ ہے آپ کے یہ بٹر فلائی کا پر بند ہوا ہوا ہے اور یہ بھی بٹر فلائی ہے. یعنی کہ ہم نے پھولوں کے ساتھ بٹر فلائی کا جو لنک ہے نا وہ رکھا ہوا ہے تاکہ اس کے ساتھ اس کو نسبت یہاں رہے. پہ سب سے مین چیز جو آپ کو بتاؤں کہ ایسے پرندے آتے ہیں جو ہم نے اور جگہ کہیں نہیں دیکھے ہوتے. وہاں یہ آتے ہیں، دانہ دن کر لیتے ہیں، پانی پیتے ہیں، اور اسپیشلی گرمیوں میں بہت دھیان رکھا جاتا ہے کہ ان کے لیے پانی رکھا جائے. اور پرندے یہاں پہ اور طوطے باجی آپ صبح- کیا کہنا چاہیں گی اور ایگل پبلک اسپیشلی- پارک کے لیے؟ جو پبلک پارکس کا ہم نے برا حال کیا ہوا ہے، جیسے کہ مثال کے طور پہ منٹو پارک کے بارے میں ہم نے آرٹیفیشل اس کو بنا دیا. وہاں پہ سپورٹس کا تھا. ہمیں صحت مند رہنے کے لیے دنیا میں کہا جاتا ہے کہ آپ $1 کے ساتھ لوگوں کو صحت مند رکھ سکتے ہیں، یعنی پر ہیڈ. بالکل اور $800 کے ساتھ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو آپ اس کو علاج نہیں کر سکتے. ہمارے ہاں جتنی آرگنائزیشنز ہیں وہ اس بات پہ بہت توجہ دیتی ہیں کہ پیسے مانگ کے یا محنت کر کے لوگوں کو بیمار کو ٹھیک کیا جائے. وہ صحت مند کو صحت مند رکھنے کے لیے کیوں کام نہیں کرتے؟ اس کے لیے کوئی آپ پیغام دینا بالکل. چاہتے اس کے لیے بالکل ہمارا ایکچولی میں شروع سے ہی اس چیز کا شوق تھا، تو فلورل آرٹ سوسائٹی سے میرا تعلق تھا جو شوقیہ ایک آرگنائزیشن انٹرنیشنل بنی ہوئی. تو اس میں مختلف ملکوں میں جاتے ہیں، ہر تیسرے سال بعد اس کے شوز ہوتے ہیں اور انعامات ملتے ہیں. وہاں بھی ہم لوگوں نے یہی دیکھا کہ لوگ فلاورز کو، چیزوں کو، ٹہنیوں کو، ایون ہر ایسی چیز کو جو ہم پھینک دیتے ہیں ان کو ہم اٹھا کے سجاتے ہیں، بناتے ہیں. باغ کا ایک الگ شعبہ ہے کہ آپ ان کو زندہ رکھتے ہیں، گرو رکھتے ہیں. اور کٹ فلاورز کا ایک الگ شعبہ ہے جس میں ہم ان کو کاٹ کے لگاتے ہیں. لیکن اس میں ہم بہت ساری ایسی چیزیں جو را مٹیریل تھا اس کو ہم لگاتے ہیں اور لگا کر اس کو را مٹیریل سے ایک ایسی چیز کریٹ کرتے ہیں جو خود ایک میننگ فل ہوتی ہے. جیسے یہ آپ کو بٹر فلائی کے ساتھ یہ گارڈن اور بٹر فلائی کا ایک کانسیپٹ دے رہا ہے، تو یہ ایک اپنی سٹوری خود بتا رہا ہے. تو اسی طرح سے جو گارڈن کا کانسیپٹ باہر کے ملکوں میں دیکھا اور یہاں پہ فرق ہے، کیونکہ یہاں پہ گارڈن کو ہارڈ سٹرکچر کی شکل میں بنا دیا جاتا ہے. شالامار تو بہت بڑا باغ تھا، اس میں باہر کی اسپیسیز بھی تھی،
उनके लिए उस वक्त मालियों के लिए बाहर के बाकायदा एक ऑर्गेनाइजेशन बाजी एक सवाल का जवाब दे दें, और वो ये है, मैं सॉरी मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप बताएं कि हमने क्या जुल्म नहीं किया कि लॉरेंस गार्डन का नाम जिस बंदे ने उसको फाउंड किया होता है हम उसका नाम बदल देते हैं। बिल्कुल सर गंगाराम ने मार रोड को इतना डेवलप किया, जी हमने सर गंगाराम रोड उसका नाम नहीं रखा, उसका कोई और नाम रख दिया, बिल्कुल उसके मुजस्मे को तोड़ दिया जो कि इतना हमारे लिए हमें इंस्पायरेशन जी जी क्या ये होनी भी चाहिए। एक मैं आया अदर तो मैं बड़ा इंस्पायर हूँ आपसे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। ये उनका नाम जिंदा रखना आपके खुले दिल की निशानी है और हमारे इस्लाम में ऐसा कहीं नहीं है कि हम क्रिश्चियन को या किसी क्रिश्चियनिटी को, हिंदू को, हिंदुइज़्म, किसी भी शख्स ने जिसने अच्छा काम किया हो उसको डिस्ट्रॉय कर दे। डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। आज भी अगर नाम किसी ने ख़त्म कर दिया है तो उस नाम को हम ख़त्म नहीं कर सकते, उस नाम को वो चलता रहेगा। अगर रोड या अपने मुल्क के हिसाब से हमने उसमें नाम को कुछ चेंज किया तो इस नाम को चेंज करने में भी उस वक्त उन्होंने कुछ सोच रखी हो, लेकिन ना तो सर गंगाराम का नाम ख़त्म हुआ और ना मेयो हॉस्पिटल का नाम बदला गया और ना ही लेडी एचिसन का नाम बदला गया। ऐसे नाम जो हैं ये एटर्नल होते हैं, ये लोगों की ज़ुबान पर और बाय हार्ट होते हैं, तो ये कभी नहीं ख़त्म हो सकते। इसी तरह जब हम फूलों की ज़ुबान में बात करते हैं, आप किसी के लिए फूल का गुलदस्ता ले जाते हैं तो उसको आपके आने के साथ उन फूलों के आने की खुशी होती है। तो ये गवर्नमेंट की कुछ चीज़ें और पॉलिसीज़ होती हैं, किसी वक्त किसी के माइंड में क्या चीज़ होती है, कोई क्या सोचता है और किसी तरह क्या सोचा जाता है। अब जो बागों का कॉन्सेप्ट चल रहा है कि हाँ बाग में वॉकिंग ट्रैक हो, लोग वॉक करें, सैर करें और निकलें बाहर, वो अब फिर डेवलप हो रहा है। किचन गार्डनिंग की तरफ फिर तवज्जो दी जा रही है। बहुत सारी इसमें लोग खुद काम कर रहे हैं, ज़ाती तौर पे गवर्नमेंट भी काम कर रही है, तो उसके छोटे छोटे कोर्सेज़ होते हैं और उससे लोगों को बहुत अवेयरनेस मिल रही है। तो इसी तरह बहुत सारे लोग जैसे अपने नाम से बाग बना देना, ये कॉन्सेप्ट अब दोबारा डेवलप हुआ है, तो इंशाल्लाह इसको हम ओवरकम कर सकते हैं। और ये हमें अवेयरनेस बढ़ाने का बेहतरीन तरीका है कि हमारी जिस तरह खादों से बेजा इस्तेमाल से सब्ज़ी और चीज़ें ख़राब हुई हैं, तो हम अपनी चीज़ें खुद उगाएं और ख़ुद उनको डेवलप करें। इसी बाग में किसी एक कोने में आप रख लें तो मैंने जहाँ पे सब्ज़ियाँ उगानी हैं तो आप वहाँ पे सैलेड चीज़ें, ये नींबू के पौधे लगे हुए हैं इसमें, और इसमें ऐसी जड़ी बूटियाँ लगी हुई हैं जो दरख्त मेरे इसमें जा रहे हैं और उसमें फूल निकल रहे हैं, फल निकल रहे हैं और दरख्त भी इन्हीं गमलों में यूज़ हो रहे हैं। और अलहदा मेरे पास तो जगह है अल्हम्दुलिल्लाह, एक गार्डन अलहदा है जिसमें फ्रूट और लेमन और सब्ज़ियाँ लगी हैं। लेकिन जो गार्डन जिसके पास छोटा भी है और जिसके पास बहुत छोटा है, वरांडा है, रूफ टॉप है, वो उस पर भी गार्डन बना सकते हैं। और ये जगह और दिल होने की बात है कि आपने छत पे भी गार्डन को यूज़ करना है, उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है, उसको छाँव देनी है, उसको बनाना है। तो अगर यहाँ भी आपके पास स्पेस है तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। ये अल्लाह की कुदरत की बहुत बड़ी, आप कहें कि एडमायर करने का तरीका है कि आप उसको इस्तेमाल करें और उसको लोगों को तोहफे में दें और अवेयरनेस बनाएं। और तोहफ़ा इस तरह से है कि जैसे हम जब भी मेरे घर कोई आता है देखने के लिए और हम उसको फूल का और प्लांट्स का तोहफ़ा देते हैं। मैं देख रहा हूँ कि आपने जी। रखा है और ये आप इसके साथ एक कार्ड भी लगाया हुआ है जो जापानीज प्लांट है जी। और उसको हमने सबको पहले भी बुलाया, जो जी आपने फ्लावर दिया। लवर्स हैं, बहुत सारे लोग आना चाहते हैं, उनको दिया और वो बड़े खुश होकर अपने घर में इनको लगाते हैं। और आज भी आप और बहुत सारे आपको भी ये तोहफा देंगे, आप लेके जाइए। जी जी और जी बहुत सारे हॉस्पिटल लगाने के बाद आप मुझे हाँ। इसकी फर्टिलाइज़र भी दें जी, और जी। इसको संभालने का तरीका भी बिल्कुल, बताएं। संभालने का तरीका भी Educate इंशाल्लाह भी ज़रूर करेंगे। बताएंगे। लेकिन ये की बात है कि हमने सिर्फ फ्लावर्स अपने घर में नहीं लगाए, बहुत सारी जगहों पे प्लांटेशन की है माशाल्लाह। तारिक साहब ने, बच्चों ने, उन्होंने मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में बहुत प्लांट्स लगाए हैं कि थाउजेंड्स मुगल आई हॉस्पिटल में बहुत प्लांटेशन कराई है। मैंने देखे हैं, मैंने मुगल देखे हैं, हॉस्पिटल मैंने में देखे हैं। भी बहुत अच्छा नजर आएगा और वहाँ पे। कैंसर केयर में मैं वहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि फूलों से क्या फ़ायदा हुआ कि वहाँ पे हमारे पास पेशेंट वो आते हैं जो आँखों के हैं। अब यकीन करें कि लोग आते हैं तो आके बहुत देर तक उस फूलों को देखते रहते हैं और एक ठंडक महसूस करते हैं। बिल्कुल सही बात। तो वो जो ठंडक उन्हें महसूस होती है होता है तो वो किसी जॉब के डाले से भी ना हो। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिससे बेहती होती है। दूसरी बात मैंने पूछी थी कि बागात के अंदर होना चाहिए सेहत के लिए, तो मेरे ख्याल के मुताबिक अगर बागात बनाए जाएँ और लोग उस पर वॉक करें
तो हमारे हॉस्पिटल के ऊपर लोगों का रश कम हो जाएगा। हेल्दी लोग रहेंगे, बीमार नहीं होंगे। बट ये क्या है? ये कट फ्लावर से फ्लावरल आर्ट सोसाइटी में हम फ्लावर्स को कट करते हैं। ये बिल्कुल ट्री का आजकल प्लांट लगा हुआ है फ्लावर, और ये सिंबल का गिरता रहता है, और इसी को हमने उतार के इसको सेट किया है। ये वही जिसी बाग की एक टहनी है जिसको काट के रखा गया है, इसमें बाउल रखा है और ये चीज़ें रखी हैं। ये फ्लावर्स गिरे हुए जो हैं उनको उठाकर इस्तेमाल किया उनको चेंज किया है, उठा के यहाँ रखा है। इनकी कटिंग की जाती है और इनको फिर बनाया जाता है, और इसको किसी ना किसी तरीके से आप सेट कर देते हैं। इसमें जापानीज़ आर्ट भी इस तरह से बनाया जाता है, उसको अकिबाना कहते हैं। तो ये उसकी पिक्चर है कि आप जो सड़क के किनारे जो फूल लगे हैं उनको भी उठाएं, उनको भी उठा के और उसको अच्छी तरीके से सेट करें, और जो सड़क के किनारे कोई जड़ी बूटियाँ या मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं उनको भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये फूलों के साथ बहुत बढ़िया लिंक है माशाल्लाह। यहाँ पे तकरीबन 50 से 60 किस्म के फ्लावर्स हैं, और उसी तरह से उसकी बेलें और चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत रेयर है और जो हमारे पाकिस्तान में भी नहीं मिलती, लेकिन वो थाईलैंड में मिलती है। ये ट्री है जिसके नीचे चुटियाँ बनी हुई हैं और इसको बोनसाई कहते हैं। और ये ऐसा प्लांट है जिसमें यहाँ पाकिस्तान में फ्लावर नहीं निकलता, मगर इसमें फ्लावर निकलता है और वो बड़ा रेयर है। चले भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका तारिक भाई, आपका बहुत शुक्रिया जी। और आप सलामत रहें, बड़ा मज़ा आया, और इंशाल्लाह इसका एक और भी वर्जन करेंगे। थैंक यू।